اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس انداز میں ذکر کیا، اور یہی واقعہ قرآن کریم نے کن الفاظ میں بیان کیا، اب ہم الفاظ سنیں گے تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے عرض کی، کس طرح سے اللہ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، مضبوط کیا اور مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی طرف سے، مطلب وہ اللہ کے لشکر والے ہیں، اللہ کے بل کے لڑ رہے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ تو یہاں سب سے پہلے تو یہ دلاسا دیا کہ تم لڑنے والے بنو، تم تو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ٹینشن نہیں۔ دوسرا، وہ جو کفار ہیں تمہارے مقابلے میں چاہے زیادہ ہیں لیکن وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کبھی بھی جیتتا اللہ کے مقابلے میں اسے فتح نہیں مل سکتی، اس لیے انہیں یہیں سے ہمت دے دی گئی کہ جیتو گے تم، آگے بڑھو اور مقابلہ کرو۔ اور اللہ نے خود ہی فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو وار ہے نا وہ کمزور ہے، شیطان کا وار کمزور ہے، چاہے تعداد بڑھ جائے، چاہے دولت ادھر ہو جائے، چاہے بڑے لوگ ادھر ہو جائیں، چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے، ہے پھر بھی شیطان کا وار کمزور، ایک نہ ایک دن پھر بھی اس نے ٹوٹ جانا ہے۔ تو فرمایا الم تری الی الذین قیل لہم، یہاں سے اب اس پچھلے واقعے کا تذکرہ کیا اور فرمایا اے محبوب تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو قیل لہم جن کے لیے کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اب یہ یاد دلائی جا رہی ہے پرانی بات کہ تم اپنے ان حوصلوں کو تو یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ روکو اپنے آپ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا اے محبوب وہ والا بات، وہ والا واقعہ، وہ والا دن تو یاد ہے جب ان لوگوں نے یہ کہا تھا، تو انہیں حوصلہ دے کہ تم تو وہ ہو جو تیار تھے، اب تم کیوں کمزور ہو رہے ہو؟ تو فرمایا جنہیں کہا گیا تھا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، اب اس وقت میں لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، جب انہیں اجازت دی گئی جنگ کی، تو کہتے ہیں یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اب ان کے اندر ایک دم سے ایسا خوف آ گیا، اتنا زیادہ ڈرنے لگ گئے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو۔ مراد یہ کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں سب سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ کہا ایسا ڈر ان کے دل میں اب لوگوں کا بیٹھ گیا ایک دم سے کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، کفار زیادہ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے ان سے؟ تو فرمایا او اشد خشیہ، یہ شاید اس سے بھی زیادہ شدید ڈر بیٹھنے لگا ان کے دل میں۔ تو فرمایا وقالوا ربنا، وہ لوگ اب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر یہ جہاد اس وقت میں کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر اسے مؤخر کر دیتا تھوڑے سے وقت کے لیے، مراد تاکہ تھوڑا وقت مل جاتا، ہم تیار ہو جاتے، پھر ہم مقابلہ کرتے۔ اور یہاں علماء جو چیز لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے انکار نہیں کیا تھا، مسلمانوں نے انکار نہیں کیا تھا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، اللہ نے کیوں جہاد ہم پہ فرض کیا، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تھوڑا سا موقع مل جاتا ہم ہتھیار تیار کر لیتے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تاکہ ہم ہتھیار تیار کر کے تیاری کے ساتھ مقابلہ کریں تو پھر کفار سے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ہم کو کس طرح سے دلاسا دیا